دریا فرات ایک مشہور دریا ہے اور اس میں پانی کی فراوانی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علامت قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ یہ اپنا رخ بدلے گا اور اس میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ لوگ اس سونے کی خاطر لڑیں گے اور ان کی بڑی تعداد اس میں قتل ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبردار کیا کہ جو کوئی بھی اس موقع پر حاضر ہو وہ اس مال کو لینے سے محتاط رہے، کہیں وہ اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے یا اس کی وجہ سے کوئی لڑائی نہ شروع ہو جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریا فرات سے ایک سونے کا پہاڑ نہ ظاہر ہو جائے۔ لوگ اس سونے کے لیے جنگ کریں گے اور ہر 100 آدمی میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے، اور ان میں سے ہر شخص یہ سوچے گا کہ شاید میں ہی وہ ایک آدمی ہوں جو زندہ بچ جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو کوئی اس موقع پر موجود ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔ سیدنا ابی ابن کعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لوگ ہمیشہ دنیا کا مال جمع کرنے کے لیے گردنیں پھنساتے رہیں گے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ان قریب فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف دوڑ پڑیں گے اور وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ وہ کہیں گے، اگر ہم نے لوگوں کو سونا لینے کی کھلی چھٹی دے دی تو یہ سارے کا سارا سونا لے جائیں گے۔ پھر وہ اس مال کے حصول کے لیے آپس میں لڑ پڑیں گے۔ اس لڑائی کے نتیجے میں ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل ہو جائیں گے۔ حدیث میں مذکورہ لفظ انحصار کے معنی انکشاف کے ہیں اور وہ پہاڑ حقیقی اور اصلی سونے کا ہوگا۔ اس سونے کے ظاہر ہونے کا سبب یہ ہوگا کہ پہاڑ اپنے بہاؤ کا رخ تبدیل کر لے گا، اور اس سے قبل یہ مگر کسی وجہ سے پانی اپنا راستہ بدلے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ظاہر فرما دے گا۔ جو کوئی وہاں موجود ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اس سونے میں سے کچھ نہ لے تاکہ وہ فتنہ اور خون ریزی سے بچ سکے۔ یہ فتنہ بھی ابھی ظاہر نہیں ہوا اور اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کب واقعہ ہوگا۔ عہد حاضر میں ترکی اور شام کے ممالک دریا فرات پر جو بند تعمیر کر رہے ہیں اور اس کے قریب مختلف فیکٹریاں لگا رہے ہیں، اس وجہ سے دریا میں پانی کی قلت پیدا ہو رہی ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ سونے کے پہاڑ کے ظہور کا پیش خیمہ ہو۔ حدیث کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہی ہوگا، یعنی سونے کا پہاڑ ظاہر ہو کر ہی رہے گا اور اس پر ایک بہت بڑی جنگ بھی ہو کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میں اور میرے دیکھنے والے اور تمام لوگ یہ مل کر دعا کریں کہ میرے پاس اللہ اس سونے کے پہاڑ کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں جو بھی چیز جو اسلام میں منع ہے، اللہ نے منع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، میرے پروردگار مجھے اور میرے دیکھنے والوں کو ان چیزوں سے دور فرما۔ میرے اللہ ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دلوں میں ایسی کوئی خواہش ہی پیدا نہ ہو کہ ہم کسی فتنے کے قریب جائیں۔ میرے پاک اللہ تو نہایت ہی رحیم کریم ہے، ہم سب پر اپنا رحم اور کرم فرما۔ آمین یا رب العالمین۔